کا معاملہ یہ ہے، صحابی گھر گیا، کپڑے اتارے، بیٹی کو نہ دیے، بہن کو نہ دیے، گھر والی کو کپڑے نہ دیے، یہ تم کپڑے پہن لو تمہارے کام کے ہیں، بلکہ کپڑے اتار کر تندور میں آگ جل رہی تھی جلا کر خاک کر دیے، اور دوسرے کپڑے پہن کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس صحابی نے سلام کیا، حضور نے جواب دیا، حضور مسکرانے لگے۔ کتنا ادب ہے صحابہ کرام میں۔ آج تو لوگ بولتے نہیں تھکتے، ایک عالم کی خدمت میں، ایک مفتی کے پاس، ایک ولی کے پاس بیٹھ کر زبان نہیں لوگوں کی رہتی۔ صحابی نے جا کر یہ بھی عرض نہ کیا، یا رسول اللہ وہ کپڑے میں نے جلا دیا، اب تو راضی ہو جاؤ۔ اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں ابداً پوچھا، حضور کو پتہ تھا یہ دیوانے ہیں، یہ پروانے ہیں۔ اور میں ان کپڑوں کا کیا کیا؟ وہ جو سرخ رنگ کے کپڑے تھے ان کو کیا کیا؟ جب حضور نے پوچھا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے تو وہ جلا دیے، میں نے تو وہ کپڑے آگ میں جلا دیے۔ بات اگلی ہے سننے کی۔ فرمایا غربت تنگ دستی عورتوں کے مطلب کے تھے، کسی عورت کو گھر میں دے دیا ہوتا ان کے کام آ جاتے، وہ کپڑے ان کے لیے تو جائز تھے۔ صحابی کہتا ہے، او میرے آقا جن کپڑوں کو دیکھ کر آپ نے منہ پھیر لیا ہو، چہرہ انور پھیر لیا ہو، جن کپڑوں کو دیکھ کر آپ ناراض ہو گئے ہو، رب ذوالجلال کی قسم میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ان کپڑوں کو دوبارہ دیکھوں۔ میں ان کپڑوں کو دوبارہ کیسے دیکھ لیتا؟ میرے عشق کے خلاف ہے، میرے سوز و گداز کے خلاف ہے، میرے کیف و سرور کے خلاف ہے، میری غلامی کے خلاف ہے۔ میں نے غلامی اختیار کر رکھی ہے، جو آقا چاہے گا وہی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، راستے میں شام ہوئی، نماز کا وقت قریب آیا، بستی کے بچے بھی قافلے کو دیکھ کر آ گئے۔ بستی کافروں کی ہے، گاؤں کافروں کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، اذان پڑھ، نماز پڑھیں گے اذان دے۔ صحابی اذان دینے لگا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی، بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی۔ ابو محذورہ ایک لڑکا ہے، کئی لڑکے اور بھی ہیں، یہ تھوڑا سا بڑا ہے ان میں۔ ادھر صحابی کہنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لڑکے نے بھی یوں ہی کانوں میں انگلی دے کر قبلے کی طرف منہ کر کے، اور اس نے بھی یوں ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حالانکہ اس کا عقیدہ نہیں، ابھی کافر ہے، کافر کا بیٹا ہے، مگر یوں ہی شرارتاً کھیل کود کے بیچ میں یہ بات بھی چلو آ گئی۔ عموماً بچوں کی عادت نقل کرنے کی ہوتی ہے۔ جب صحابی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ابو محذورہ لڑکا تھا، کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ادھر صحابی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر اس لڑکے نے بھی نقل پوری کی۔ نہ تو اس کا ارادہ ایمان لانے کا ہے، نہ اس کی نیت میں اسلام ہے، نہ ایمان ہے، وہ اس نے تو ایک تماشا بنایا ہوا، کھیل بنایا ہوا ہے، کبھی اذان سنی نہیں، دیکھی نہیں، وہ حیران ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، چنانچہ بچہ بھی کانوں میں انگلی دے کر شروع ہو گیا۔
جب اذان ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کو پکڑ کے یہاں لاؤ. صحابہ کرام نے اسے جا پکڑا. اب وہ دوڑتا تو دوڑ سکتا تھا مگر جانتا تھا یہ بڑے بڑے آدمی ہیں, مجھے بھاگے ہوئے کو یہ جانے تو دیں گے نہیں. مسافر ہیں, کوئی قافلہ ہے, چلو مجھے کون سے یہ ماریں گے. صحابہ کرام پکڑ کر ابو محذورہ بچے کو, لڑکے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے صحابی. اور آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا تو, کیا نقل کر رہا تھا؟ اگر آج ہم اپنے بچوں کو اذان نماز کی تعلیم دیں, تربیت کریں, کوشش کریں تو کچھ تو دل پہ بات اثر کرے گی. اور جب تم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کنجریوں کے بدماش عورتوں کے گانے سناؤ گے تو ان کے دلوں پہ بدماشی پڑے گی, نیکی نہیں پڑے گی. قصور ہمارا ہے, نسل کا نہیں. اگر ہم سیدھے ہو جائیں تو نسل بھی سیدھی ہو سکتی ہے. ہم بڑے سیدھے ہونے کو تیار نہیں. ہزاروں راستے نکال رکھے ان بڑوں نے. 60 سال کی عمر ہوگی, 70 سال کی عمر ہوگی, آج تک قبر کی تیاری کا فکر نہیں. کبھی دماغ میں یہ بات بھول سے بھی نہیں ٹکرائی تیری تیاری ہے, تو قبر کے کنارے پہنچا ہوا ہے. سوچ تک نہیں یہ بات. اسی کو مجذوب کہتا, چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار, چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار, دل لگا غافل اس سے زینہار. ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار, کیا یہی ہے زندگانی کا چار. یوں ہی کیا کرتے ہیں آدمی. تو ابو محذورہ جو بعد میں صحابی بنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا, ذرا مجھے بھی سنا. اب وہ خاموش ہے. فرمایا بھائی دیکھ لے, جب تیرے دل میں شوق اٹھا تو نے کہہ ڈالا, اور جب ہم کہہ رہے ہیں تو کہتا نہیں ہمیں سنا دے. اب اس نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا دیکھ اس وقت تو خوب زور سے کہہ رہا تھا اور اب ہم سن رہے ہیں تو آہستہ کہنے لگا. اس نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. بڑی چوٹ تھی کفر پر یہ. اللہ کو بڑا مان لے تو بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ کو بڑا مانتے نہیں. اگر اللہ پاک جل شانہ کو بڑا مان لیا جائے پھر ٹبے سے مرادیں کیسی, پھر پیپل بڑ سے مرادیں کیسی, پھر جھنڈی کنڈی سے مرادیں کیسی, پھر پیر فقیر سے مرادیں کیسی. اگر اللہ کو بڑا مان لیا جائے, اللہ پاک نے تو اعلان کر دیا تبارک الذی بیدہ الملک. اور لوگوں ملک میرا, راج میرا, برکتیں میرے پاس ہے. ابو محذورہ کہنے لگا اللہ اکبر. اور ایک اور بات عرض کر دوں, صحابی نے اس دن جو اذان شروع کی تھی جو ابو محذورہ نے سنی, گواہی دیتا ہوں عرب کا بچہ تھا, عربی کا بچہ تھا, جانتا تھا اشہدو کے معنی کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. آہستہ آہستہ کہنے لگا. حضور نے فرمایا نہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا, اسی طرح سے کہہ جیسے اس وقت کہہ رہا تھا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سورہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب۔ عنوان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کپڑے اتارنے کا کہا، کیونکہ وہ کپڑے کیسے تھے وہ سنے۔ بہت ہی پیارا بیان ہے۔ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کر دے، تاکہ جامع بالعمر الخطاب آفیشیل کوئی کہ ہیلپ ہو سکے۔ اگر کوئی ایسی ہیلپ کرنا چاہے تو ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 0305657526، 030565657522۔